شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو کہ جس مقصد کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے مجھے نیو یارک روانہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے اس میں ہمیں کامیابی دی، اور وہ جو خون ریزی ہو رہی تھی اس میں فی الحال ایک وقفہ آ گیا ہے، سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے، اور ہمارا پہلا جو آبجیکٹو تھا، جو مقصد تھا، وہ یہی ہے اور یہی تھا کہ جو خون ریزی ہو رہی ہے، جو معصوم فلسطینیوں کی بے جا شہادتیں ہو رہی ہیں، جو قبلہ اول کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے، سن لیں بات، سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے اور چاروں اجلاس بے نتیجہ رہے۔ اس کے بعد ایک حکمت عملی کے تحت امہ کے OIC کے پلیٹ فارم سے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے رجوع کریں جہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا، اور امہ کا نقطہ نظر دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں اس کے سامنے پیش کریں۔ OIC نے اور AIC کے ساتھ مل کر عرب گروپ نے اور 9 نان الائن موومنٹ کے ممالک نے مل کر ایک مشترکہ درخواست پیش کی، صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے درخواست کی کہ وہ ایک ہنگامی اجلاس طلب کریں۔ انہوں نے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے خون ریزی کو بند کرنے کے لیے اور جو ایک اضطراب کی کیفیت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کا فیصلہ کیا، اور وہ اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس کی پہلی ہی نشست میں اللہ تعالیٰ نے مظلوم نہتے فلسطینیوں کی بات سنی اور سیز فائر کا اعلان ہوا۔ میں یہاں آج آغاز میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا 27 رمضان المبارک کی رات، جو سب راتوں میں سے افضل رات ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی نوافل کے لیے لوگ جمع تھے، اور اس پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے حلہ بول دیا، مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، سٹن گرنیڈ استعمال کیے گئے، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ربر بلٹس فائر ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں شہادتیں ہوئیں۔ اور وہ جو سین تھے وہ جب پوری دنیا میں پھیلے، اور سٹیزن جرنلسٹ جو وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے موبائل کیمراز کے ذریعے جو کلپس شیئر کیے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ عمران خان صاحب عمرہ کے لیے وہاں موجود تھے، تو انہوں نے فوری فیصلہ کیا کہ
OIC کے سیکرٹری جنرل سے رجوع کیا جائے اور اس سے ملاقات کی جائے۔ 27 رمضان کا یہ واقعہ ہے۔ 28 رمضان کی صبح عمران خان صاحب نے سیکرٹری جنرل OIC سے ملاقات کی اور امہ کے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی تشویش ان کے سامنے رکھی اور پاکستانی قوم کے جو جذبات اور جو تاثرات ہیں ان کے سامنے پیش کیے اور ان سے درخواست کی کہ OIC فی الفور حرکت میں آئے اور اس کا نوٹس لے اور امہ کو یکجا کرے۔ ان کی بات پر توجہ دی گئی اور پھر جدہ میں ہی ایک ہنگامی اجلاس ہوا۔ جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں OIC ممالک کے، ان کا اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم نے جو ہمارے وہاں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو ہدایت دی کہ آپ جا کر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں۔ اس ڈسکشن کو کنسنسس بلڈنگ میں پاکستان کے مندوب نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ OIC کے وزراء خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور وہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے اس اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ایک جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے، مزید اس پر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصلہ کیا گیا کہ نیو یارک میں جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جنرل اسمبلی کے صدر سے رجوع کریں، کیونکہ سلامتی کونسل جو ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی تھی، اور ان سے ہنگامی اجلاس کی درخواست کریں۔ چنانچہ وہ ملے، درخواست کی اور اس اجلاس کا فیصلہ کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر وولکن بوسٹار نے فیصلہ کیا اور اجلاس طلب کیا گیا، اور وہ اجلاس آپ کے سامنے ہے کہ 20 تاریخ کو بروز جمعرات منعقد کیا گیا۔ آپ کو سن کر یہ اطمینان ہوگا کہ 103 ممالک نے اس اجلاس میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے جب رجسٹریشن کھلی تو اپنے آپ کو رجسٹر کروایا۔ خیال تھا کہ 3 گھنٹے کا اجلاس ہوگا، لیکن 103 جب درخواستیں سامنے آئیں تو 3 گھنٹے میں یا 12 گھنٹوں میں اسے مکمل کرنا ناممکن تھا۔ تو فیصلہ ہوا کہ یہ اجلاس 1 سے زیادہ نشست درکار ہوگی، لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ پہلی ہی نشست میں جو ابھی جاری تھی، پبلک اوپینین کا پریشر اتنا ماؤنٹ ہو چکا تھا کہ ابھی ہم جتنے وزراء خارجہ OIC کے وہاں ہم متفقہ طور پر صدر سے گفتگو کر رہے تھے، اپنی تقاریر کے بعد تو فلسطین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون آتا ہے اور مصر کے وزیر خارجہ جو سفارتکاری میں مصروف تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ اس اجلاس کو خوشخبری دو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل نے فائر بندی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر! مجاہد شاہ محمود قریشی
اویسی اور اس پر اطمینان کی کیفیت طاری ہوئی اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا. یہ ایک پہلا قدم ہے اور مثبت قدم ہے، لیکن جہاں ہم اس قدم کو مثبت سمجھتے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے. اور جب تک اس مسئلے کا مستقل حل تلاش نہیں کیا جائے گا، مشرق وسطیٰ کی جو یہ آگ ہے یہ بجھ نہیں پائے گی. اگر ہم نے مکمل اور دیر پا امن حاصل کرنا ہے تو پھر مسئلہ فلسطین کا ایک حل تلاش کرنا ہوگا. پاکستان اور پاکستان کے ساتھ بہت سی آوازیں شامل ہیں جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کر رہی ہیں. اس میں ویسٹرن ممالک بھی ہیں، اس میں امہ کے ممالک بھی ہیں، اور وہ آج آواز زور پکڑتی جا رہی ہے کہ سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ان قراردادوں پر عمل کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ بیجا جو خون خرابہ ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، جو انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، جو تشدد ہوا، جو نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر ظلم ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اس کا تعین ہونا چاہیے. جو وہاں غزہ میں بمباری ہوئی اور فلسطین کے وزیر خارجہ نے اپنی گفتگو میں، جو جہاز میں میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ بمباری کا یہ عالم ہے کہ ایک رات تو 25 منٹ میں 125 بم گرائے گئے غزہ کی اس چھوٹی سی پٹی پر. بجلی کا نظام دھرم بھرم، پینے کا پانی دستیاب نہیں، ہسپتالوں تک رسائی ممکن نہ تھی، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ جنم لے رہا تھا. اور اگر فل فور فائر بندی نہ کی جاتی تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے اور علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی. پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ غزہ اور ویسٹ بینک کے علاوہ اسرائیل کے اندر وہ شہر جہاں مشترکہ آبادی بستی ہے، یعنی کہ فلسطینی اور دیگر طبقات رہتے ہیں، پہلی مرتبہ وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے. اور ایک انٹرنل سیکیورٹی کا چیلنج جو ہے وہ اسرائیل کو فیس کرنا پڑا. ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ تھا عالم، یہ تھی کیفیت. پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا کے دارالخلافوں میں مسلمانوں کے علاوہ جو انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں، جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، لوگ جمع ہوئے. اس میں ہر طبقہ تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اور اس میں ایک یہودی طبقہ بھی تھا جو چاہتا ہے کہ امن ہو اور مل بیٹھ کر راستہ تلاش کیا جائے تاکہ اسرائیلی اور فلسطینی مستقل حل تلاش کرنے کے بعد ساتھ ساتھ امن کو گنوائے بغیر رہ سکے، اور 2 ریاستیں جو ہیں وہ پرامن طریقے سے